وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ
تلاوت کلام پاک کے بعد نعت نبی پیش کرنے کے لیے مولوی ذل الرحمان متعلم المعہد العالی سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور چند اشعار پیش کریں۔ مولوی ذل الرحمان صاحب متعلم ہیں المعہد العالی ایمن الشریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب جو حضرت امیر شریعت سادس رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں ہیں، اگر وہ یہاں تشریف رکھتے ہوں تو تشریف لائیں۔
اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مولانا ابوالحق صاحب سابق قاضی ہیں امارت شریعہ کے۔ حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی جو لسٹ ہے اس میں وہ سر فہرست ہیں۔ اگر وہ یہاں موجود ہوں تو تشریف لے آئیں تاکہ ہم ان کے خیالات سے مستفید ہو سکیں۔ لگتا ہے کہ ابھی موجود نہیں ہیں۔ مولانا منہاج عالم ندوی ہیں، وہ یہاں تشریف لائیں اور 3 منٹ میں اپنا مقالہ پیش کریں، اور گھڑی بالکل سامنے ہے، اور میں اس سلسلے میں بڑا سخت واقع ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، میرے مقالے کا عنوان ہے حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک شخص ایک کارواں۔ حضرات، تاریخ کے ہر دور میں بہار کی سرزمین نے ہزاروں لال و گوہر پیدا کیے ہیں، جنہوں نے قوم و ملت کی خدمت میں اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیا ہے۔ انہی میں ایک شخصیت حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ آپ کے متعلق حضرت مولانا سید محمد رابع الحسن الندوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، مولانا سید نظام الدین نے مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی نمائندگی بڑی حسن و خوبی کے ساتھ انجام دی، اور امارت شریعہ سارے شعبوں کے ساتھ بڑے سلیقے سے کام کرتا رہا۔ ان کی سرپرستی میں کام میں بڑی خوبی پیدا ہوئی۔ امیر شریعت صاحب حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی نور اللہ مرقدہ تحریر فرماتے ہیں، مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی خصوصیت ان کا مزاج اور ان کا مزاجی استقلال ہے۔ یہ ان کی غیر معمولی چیز تھی۔ وہ امارت شریعہ آئے اور امارت شریعہ کے ہو رہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا آپ نے کام سنبھالا تو پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کام کو انجام دیا اور تا دم آخر دیتے رہے۔ حضرات گرامی، میرے لیے بڑی حرمہ نصیبی کی بات ہے کہ مجھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ میرے شریعت سازش کو براہ راست دیکھنے اور استفادے کا موقع تو نہیں ملا، البتہ امارت شریعہ سے منسلک ہونے کے بعد قلب و جگر نے آپ کو اور آپ کی خدمات کو محسوس کیا ہے، لوگوں سے سنا اور سمجھا، اور اس نادیدہ شخصیت کی خدمات اور کارناموں سے واقف ہوا۔ واقعاتاً حضرت امیر شریعت سادس کی زندگی سادگی کا نمونہ اور علم و علم سے بھرپور تھی۔ حضرات گرامی، آپ خداداد صلاحیت و صالحیت کے پیکر تھے۔ آپ کے اندر فکر امت کی جو حرارت کی سرد نہ ہونے دیا۔ زندگی کا بیشتر حصہ قوم و ملت کے مسائل کے حل اور ان کی داد رسی میں گزرا۔ جب کوئی پریشانی یا مصیبت آئی، آپ کا دل دھڑک اٹھتا، اس کے حل کے راستے نکالتے۔ آپ کو باری تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا۔ آپ کے اندر انتظام و انصرام کا ملکہ بھی تھا اور قوت فیصلہ کا وافر حصہ بھی۔ آپ ایک ماہر استاد بھی تھے اور اچھے مربی بھی۔ شعر و شاعری اور تصنیف و تالیف کا ملکہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجہ فرمایا تھا۔ حضرت والا اپنے دور عمارت میں اس چمن کو اپنے ہاتھوں سے سینچا اور اس میں رنگ بھرا، جس کی گواہی عمارت شریعہ کے در و دیوار آج بھی دے رہے ہیں۔ اگر مسلم پرسنل لا بورڈ پر نظر ڈالیں گے تو پرسنل لا بورڈ کی عظمت اور اس کے وقار کو بڑھایا۔ بات جب درس و تدریس اور تربیت کی آتی ہے تو آپ ایک باکمال مدرس نظر آئیں گے، جنہوں نے کئی سنگ ناتراش کو تراش کر ہیرا بنانے میں اہم رول ادا کیا۔ اگر آپ کی شاعری سے متعلق باتیں کریں تو آپ کے اشعار نے صنف شاعری کو نئی جہت اور نئی سمت سے آشنا کیا، اور والشعراء یتبعهم الغاوون سے نکال کر الا الذین آمنوا کا مصداق بنایا، اور بتا دیا کہ شاعری فی نفسی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اس میدان میں بھی تمام آزمائی کی جا سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ فحش اور عریانت سے اسے پاک رکھا جائے۔ چنانچہ آپ کے اشعار پڑھنے سے اندازہ ہوگا کہ آپ نے کس نفاست کے ساتھ شاعری کی، بلکہ صرف شاعری کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کا کام کیا۔ آپ نے قطعات بھی لکھے، غزلیں بھی کہیں اور ترانے بھی لکھے، جن میں خاص طور سے جامعہ رحمانی خانقاہ مونگیر کا شاندار ترانہ بھی شامل ہے۔ ایسی شخصیتیں سالوں میں نہیں برسوں میں وجود پذیر ہوتی ہیں، جن سے گلشن میں بہار آتا ہے۔ میر تقی میر نے کہا تھا، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔
मिनहाज साहब ने मकाला के सेशन का आगाज़ फरमाया और हजरत तशरीफ़ लाने वाले हैं मौलाना अब्दुल हक साहब जो साबिक़ काजी हैं इमारत शरिया के और हज़रत मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के बड़े अहम शागिर्दों में हैं। उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि 3 मिनट अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। तशरीफ़ लाइए। नहीं, उनका तो नाम ही पुकार दिया गया। हाँ, पहले ही पुकारा। तशरीफ़ लाइए। हज़रत मौलाना अब्दुल हक साहब साबिक़ काज़ी इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पढ़। मोहतरम हज़रात, ये हमारे हज़रत मौलाना अब्दुल हक कासमी साहब मददुल्लाह अलैहि हैं। ये हमारे हज़रत वारिस साहब के बहुत ही चहीते शागिर्द रशीद हैं और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि अब्बा जान के आशिकों में सबसे बड़े ये तन्हा आशिक मौलाना अब्दुल हक साहब। मौलाना अब्दुल हक साहब वो हैं कि अब्बा जान को याद करके दिन भर में 3-4 दफ़ा ज़रूर रो जाते हैं। कहीं आज भी रोए नहीं, लेकिन इनका अगर ये रो जाए इनका आंसू जो कतरा कट के वो एक ज़ख़ीम किताब से भी ज़्यादा कीमती है। जलसे के आगाज़ में या जलसे के अख्ताम में वही मुकर्रिर कामयाब होता है जिनकी तकरीर की मश्क हो, वरना हम लोगों जैसा आदमी जमा हुआ मजमे को उखाड़ फेंकता है। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह अक्सर जलसों की सदारत फरमाते थे और जब उनकी बारी आती थी तो जिस शेर से वो शुरू करते थे मैं उसी शेर से अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ। फरमाते थे बवक्ते तंग दस्ती आशना बेगाना मीगरदा सुराही क्यों शवद खाली जुदा पैमाना मीगरदा। चूँकि आप जलसों के सदर हुआ करते थे और जाहिर है कि जैसे ही ऐलान होता है सदारती तकरीर का मजमा फट जाता है, जुटने के बजाय मजमा जो है मुंतशिर होने लगता है। तो ऐसे वक्तों में अच्छा से अच्छा मुकर्रिर वही माना जाता है जो जलसे को फिर से जमा दे। और ये सलाहियत हम लोगों के अंदर नहीं है। कहा गया बहुत खुद हज़रत मौलाना अब्दुल वाहिद साहब मेरे सामने कह रहे हैं। सवाल ये है कि वो दौर ख़त्म हो गया। ये बहुत पुरानी बात है जब हज़रत गया से साथी तशरीफ़ ले गए थे। हज़रत की फरागत मेरे ख्याल से 45, 46 और 47 इसी 3 साल में से किसी साल में है। फरागत के बाद जो सबसे पहली मुलाजमत आपने किया है वो मदरसा रियाजुल उलूम साथी है। आपके एक दोस्त हज़रत मौलाना अबुल कलाम साहब अलैहिर्रहमा जो उसी साथी के रहने वाले थे, जिन्होंने आपके साथ दारुल देवबंद से फरागत हासिल की और उसके बाद वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी चले गए और फिर वहाँ आपने PhD किया और हज़रत मौलाना ज़करिया साहब अलैहिर्रहमा से बैत हुए और तबलीगी जमात के साथ वो चले गए और जा कर के वहाँ
क्या नाम है, भोपाल गए। अटारसी स्टेशन पर उनका एक्सीडेंट हो गया। हज़रत मौलाना अबुल कलाम साहब अलैहि रहमत का इंतकाल अटारसी स्टेशन पर इंजन से सेंटिंग करते हुए इंजन से ठोकर लगने के बाद उनका इंतकाल हो गया। जिस दोस्त के तवस्सुत से हज़रत साथी तशरीफ़ ले गए थे, जाहिर है कि उनका जो इंतकाल आपके दिल के ऊपर कैसा गुजरा हुआ। हमारी किताब थी और जिस घंटी याद है, तीसरी घंटी में खबर मिली हजरत को कि मौलाना का एक्सीडेंट हो गया अटारसी में, आप फौरन सफर को बंद किया, उनके घर खबर दी और उनके वालिद अलैहि रहमा के साथ रस्ते सफ़र बांध करके अटारसी चले गए। बहरहाल ये वो ज़माना था, इस ज़माने में मदरसे का भी अभी उम्र कुछ 2-3 साल थी और हजरत भी उसी साथ तशरीफ़ ले गए थे। जाहिर है कि उनके ऊपर एक बहुत बड़े अच्छे दोस्त, जिनकी दोस्ती दारुल देवबंद से थी और इस दोस्ती की बुनियाद पर आप गया से तशरीफ़ ले गए थे साथी, ख्याल होगा कि हमारे दोस्त वहाँ हैं, उनके ख़ानदान हैं, उनके भाई बाप हैं, मैं वहाँ चल कर आराम से रहूँगा और रहे भी, जब तक जो बेलवा जाते रहे और उस घर से पूरा अपना अच्छा ताल्लुक़ बाकी रखा। हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह की सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस इदारे में आप तशरीफ़ ले गए, उस इदारे से मुतल्लिक़ जितने भी गांव थे, हर गांव के लोगों के साथ अच्छा राब्ता रखा। कोई बीमार हुआ, इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए, किसी के घर मौत हो गई, आप ताज़ियत के लिए तशरीफ़ ले गए, कोई बड़ा वाक़या हुआ, आप उनके यहाँ गए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम लोगों का सबक नागा नहीं होता, तालीम के औकात में नहीं जाते थे, छुट्टी फुर्सत असर के बाद चले गए, करीब का गांव है, या फजर के बाद गए और सबक के वक्त मदरसा तशरीफ़ लाए और हम लोगों के असबाब का ख्याल रखते थे। अगर किसी दिन किसी वजह से नागा हो गया तो बाद नमाज मगरिब या फजर की नमाज के बाद फ़ौरन उन तलबा को जिनके सबक का नागा हुआ था उनको बुलाकर पढ़ा दिया करते। मेरे भाइयों, इस तरह से मदरसे के तालीम का मेयार बढ़ता गया और एक वक्त आया कि ज़िले में जो है का नाम है शोहरत हो गई मदरसा रियाजुल उलूम साथी की तालीम। दूसरी वजह यह है कि तलबा के साथ इंतहाई उनसे मोहब्बत और प्यार और शफ़क़त के साथ पढ़ाया करते थे और सबके साथ किसी भी तालिब इल्म की कभी भी रात को या दिन को तबीयत ख़राब हुई, हजरत फ़ौरन जो है उसको लेकर अस्पताल पहुंचते थे, डॉक्टर को बुलाते थे, इलाज करते थे। पैसे का कोई ख्याल नहीं कि पैसा मदरसे से लग रहा है या उनकी जेब से लगता है। खुद मेरी तबीयत ख़राब हुई, मेरे एक साथी ने हजरत को इशा के बाद खबर दे दिया था कि अब्दुल्ला की तबीयत ख़राब है। रात को 3 बजे मेरे रूम के पास आकर के आवाज़ दी, अब्दुल हक, अब्दुल हक। मैं नींद में बोल तो देता था, हजरत की आवाज़ के खौफ दिल पर बैठता था, क्या करेंगे क्या नहीं, क्यों पुकार रहे हैं। मैं फ़ौरन बेदार हो जाता था, लेकिन उठ कर जाने की हिम्मत नहीं होती। आपने आवाज़ दी, मैं गया, पूछा कि हाजिर हूँ, क्या है, जाओ पैजामा कुर्ता पहन करके आओ, तुमको डॉक्टर के यहाँ चलना। मुझे पता नहीं, मैं बीमार हूँ। और हजरत ने कहा कि जो कुर्ता पैजामा पहन कर आओ, स्टेशन चलो। जहाँ से स्टेशन गए हम लोग, टिकट लिया गया और नरकटियागंज हकीम साहब के यहाँ पहुँचे। हकीम साहब से कहा मेरे सामने इस लड़के की जांच कीजिए। देखा तो कहा कि हाँ कमी है, नब्ज़ बता रहा है, ऐसा है वैसा है। फिर आपने दवा बना तैयार करने का हुक्म दिया, दवा तैयार हुई, हम लोग दवा लेकर चले आए, उसके खैर खुराक मुकर्रर। हकीम साहब ने फरमाया था कि ये दवा 1 पाव दूध के साथ खाया करेंगे।
ایک پاؤ دودھ کے ساتھ کھایا کریں گے میرے بھائیوں۔ حضرت نے اپنے چائے کے دودھ کے ساتھ میرے لیے ایک پاؤ دودھ کا دونوں وقت کا انتظام فرمایا، میں کھاتا رہا اور دوا کھائی۔ ایک طالب علم پڑھانا کا جو مدرسے میں بیمار ہو گیا، ہم لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی اس لڑکے کے دیکھ ریکھ کے لیے، چنانچہ جزاک اللہ، اس لڑکے کی نگرانی ہم لوگ رات بھر کرتے تھے اور دوا کھلاتے تھے۔ اگر اس کو پیشاب پیخانہ اگر کپڑے میں ہو جاتا تھا تو ہم لوگوں کے ساتھ حضرت بھی اپنا ہاتھ لگاتے اور اس کو صاف ستھرا کر کے رکھا، علاج کرایا گیا، اچھا ہو گیا۔ پھر حضرت نے پڑھانا لڑکا بھیجا اور وہاں سے ان کے والدین کو بلا کر کے ان کے لڑکے کو ان کے حوالے کیا۔ یہ صورتحال مزدور ہیں، کوئی بھی ہے، بھوکا اگر آ گیا، حالت یہ ہے کہ 10 بجے رات کو جولائی کے مہینے میں مزدور ساٹھی کے اگل بغل کے مزدور 10-11 کے قریب چلے آئے، بارش ہو رہی ہے، سر پر بوریاں لیے ہوئے ہیں اور اپنا دھان لے کر مدرسے میں آئے۔ میں پڑھ کر کے مطالعہ کر رہا تھا، اے بابو ہم کو مدرسے میں سونے کی جگہ مل سکتی ہے ہم لوگوں کو؟ حضرت کو بھی کان میں آواز گئی، بلایا عبدالحق، چلو کون لوگ ہیں؟ ہم نے کہا کہ یہ مزدور ہیں، غریب لوگ ہیں، یہ ٹھوری کی طرف سے مزدوری کر کے آ رہے ہیں، ان کے سروں کے اوپر جو ہے بوریا ہے، یہ رہنا چاہتے ہیں یہاں تاکہ پودوں پر رہیں۔ لیکن ایک بات بتاؤ، تم کیسے آدمی ہو؟ تم کو کہنا چاہیے تھا کہ رکھیے، پہلے کھانا کھائیے، کھانا کھائے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا ہم نے تو نہیں پوچھا، کھانا تو لڑکے کھا کر کے سو گئے، باورچی بھی جا چکا ہے، تاکہ انتظام ہو سکتا ہے۔ کنجی لو، امبر خانے سے چاول دال سبزی نکالو اور مطبخ میں چلو، برتن دھو کر کے اور پانی لگاؤ وہاں باورچی خانے میں۔ حضرت بھی بعد میں تشریح نہیں تو حکم دے دیا کہ چلو باورچی خانے میں، اور اپنے جا کے خود سو گئے۔ آپ بعد میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ لڑکوں نے کس حد تک پہنچایا۔ ہم لوگ پانی گرم کر چکے تھے، چاول ڈالا گیا، کھانا تیار ہوا، پھر ان کو کھلا کر کے ہی سوئے، اس سے پہلے جو سونے کا نام نہیں لیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرت مولانا سید بلال ابوالحی حسنی ندوی دامت برکاتہ ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت جی کی صدارت میں اس مجلس کا پروگرام چل رہا ہے، اس سیشن کا پروگرام چل رہا ہے، اور میں تمام حضرات کا، خود حضرت دامت برکاتہ کا استقبال کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس عظیم سیمینار کے لیے حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو تعلق ندوہ کا رہا ہے اس کے لیے حضرت نے وقت نکالا۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں اور بہت مشکور ہیں۔ حضرت مولانا خالد ندوی غازی پوری دامت برکاتہ بھی تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کا بھی پرزور استقبال کرتے ہیں۔ خانقاہ مجیبیہ پھلواری شریف بہت بافیض اور قدیم خانقاہ ہے، اور اس خانقاہ کے سجادہ نشین حضور سید شاہ آیت اللہ قادری دامت برکاتہ نے اپنا پیغام اس عظیم سیمینار کے لیے بھیجا ہے۔ میں جناب مفتی رمضان علی صاحب سے درخواست کرتا ہوں، مفتی رمضان علی فرقانی صاحب سے، کہ وہ تشریف لائیں اور حضرت کا پیغام، حضور سجادہ نشین کا پیغام پڑھ کر کے سنائیں۔ مولانا صوفی رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا سید شاہ محمد آیت اللہ قادری زیب سجادہ خانقاہ مجیبیہ نے
حضرت امیر شریعت سادس مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات و خدمات پر ایک پیغام بھیجا ہے. میں آپ حضرات کے سامنے اس کو پڑھ کے سناتا ہوں. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب جب سے امارت شریعہ سے منسلک ہوئے، خانقاہ مجیبیہ کے بزرگوں سے ان کا خاص تعلق رہا. وہ اپنی ذات میں کامل و مکمل ہونے کے باوجود معاصر بزرگان خانقاہ مجیبیہ سے قلبی لگاؤ رکھتے تھے. اس کے ساتھ یہاں کے اصاغرین سے بھی محبت و شفقت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے. جس زمانے میں خانقاہ سے قریب کے ایک محلے میں وہ مقیم تھے، جمعہ کی نماز پابندی کے ساتھ خانقاہ مجیبیہ کی مسجد میں ادا کرتے رہے. ہمارے یہاں کی ہر تقریب میں ان کی شرکت ضرور ہوا کرتی تھی. ذاتی طور پر حضرت نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ راقب غروب کو اپنی شفقتوں سے خاص طور پر نوازا کرتے تھے. ہمارے خانقاہی ماحول میں ازراہ کرامت و شفقت نام کے ساتھ بابو لکھنے اور بولنے کا عام رواج ہے. یہ ان کی شفقت تھی کہ مجھے وہ ہمیشہ اسی اصطلاحی لفظ سے مخاطب فرمایا کرتے تھے. میں نے جب خانقاہ مجیبیہ کی کسی پروگرام میں حضرت موصوف کو شرکت فرمانے کی زحمت دی، ازراہ کرم وہ تشریف لائے. چنانچہ سن 2007 میں خدا بخش لائبریری کے تعاون و اشتراک سے کتب خانہ بدریہ مجیبیہ کے مخطوطات پر ایک سیمینار خانقاہ میں برگزار ہوا تھا. اس سیمینار کی صدارت بھی حضرت موصوف نے سر انجام دی تھی. یہ ان کی محبت اور خانقاہ مجیبیہ سے عمیق تعلق کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ایک خاص وصف ان کی شخصیت میں توازن اور اعتدال کی روش پر ان کا ثبات بھی تھا، جس کی متعدد مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. ہمارے والد گرامی جانشین تاج العارفین حضرت مولانا سید شاہ محمد رضوان اللہ قادری قدس سرہ کے عہد سجادگی کا واقعہ ہے کہ ماہ ربیع الاول میں عرس 12 کے موقع پر خانقاہ کے احاطے میں امارت شریعہ کی جانب سے بھی کتابوں کا اسٹال لگا کرتا تھا. ایک سال کسی نوجوان کارندہ عمارت نے اسٹال پر اپنی اصل خدمت سے منحرف ہو کر بلا غرض و غایت عمارت کے اسٹال پر آئے ہوئے لوگوں سے اختلافی مسائل پر گفت و شنید کرنے لگا، جس کی اطلاع حضرت امیر شریعت مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہو گئی. انہوں نے بجائے اس کے کہ اس پر کسی قسم کی گفتگو کی جاتی، فوراً عمارت کے اسٹال کو خانقاہ سے اٹھانے کا حکم دیا تاکہ اختلافی مسائل کی وجہ سے مزید ملت کو افتراق کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ ان کی بڑی خوبی تھی جس کے زیر اثر انہوں نے آپسی تعلقات کو ہمیشہ بنائے رکھنے کی مسائل جمیلہ سر انجام دی ہیں. حضرت مولانا موصوف اس خوبی کے ساتھ ایک رجال ساز عالم دین بھی تھے. افراد کار کو شناخت کرنے کی اللہ نے ان کو بڑی اچھی صلاحیت عطا کی تھی. انہوں نے امارت شریعہ سے نہ صرف بے شمار لوگوں کو جوڑا بلکہ اجتماعی مسائل میں مسلمانوں کی درست رہنمائی کے لیے شورا کے انتظام کے تحت فکری نظریے سے صرف نظر کرتے ہوئے سنجیدہ مزاج علماء صالحین اور دانشور حضرات کو امارت شریعہ کی مجلس شورا سے منسلک کیا اور باہمی مشاورت سے عمارت کو استحکام بخشنے کی مسلسل کوششیں کی. میرے مشاہدہ میں حضرت موصوف کی ذات بھی امارت شریعہ کے ان معماروں کی فکری نمائندہ تھی جنہوں نے امارت شریعہ کو مسلمانوں کے کسی خاص مکتب فکر کا نمائندہ ادارہ بنانے سے ہمیشہ احتراز کیا تھا، جس نے عمارت کو ہندوستان میں مضبوط قیادت بخشی. آج بھی جس کے مثبت نتائج عالمی سطح پر عمارت شریعہ کو حاصل ہو رہے ہیں. عمارت شریعہ حقیقت میں مسلمانوں کا ایک اجتماعی ادارہ ہے. اس کے ذریعے مسلمانوں کی صحیح سمت میں رہنمائی اسی وقت مکمل طور پر ممکن ہو سکتی ہے جب اختلافات سے صرف نظر مسلمانوں کی ایسے انداز میں رہنمائی کی جائے جس سے کسی خاص طبقہ کے افراد کو یہ احساس ہرگز نہ ہو کہ یہ ادارہ کسی خاص فکر کی نمائندگی کرتا ہے یا کسی خاص فکر کی ترویج کے لیے قائم کیا گیا ہے. الحمدللہ سابقہ
عہد کے سربراہان نے عمارت میں اس روش پر مسلمانوں کی قومی و ملی ہر سطح پر ایسی سیادت فرمائی جس کی مزید اس وقت ضرورت درکار ہے۔ حضرت مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بھی اس سلسلۃ الذہاب کی ایک کڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرب خاص کی شکل میں انہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، نیز ان کے مدارس کو بلند تر کرے۔ خوشی کی بات ہے کہ حضرت مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات و خدمات پر مولانا نظام الدین میموریل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یہ 2 روزہ سیمینار برگزار کیا گیا۔ میں خاص طور پر مولانا موصوف کے لائق فرزند مولانا عبدالواحد صاحب زیدہ مجدور کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی ہمت سے یہ اہم سیمینار برگزار ہوا ہے۔ مزید میں ان کی خدمت میں صمیم قلب سے متشکر ہوں کہ انہوں نے مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خانقاہ مجیبیہ سے قدیم علائق کو یاد رکھتے ہوئے مجھے اس پر منعقد سیمینار میں بطور پیغام اپنے تاثرات پیش کرنے کو کہا۔ جزا اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سیمینار کو کامیاب بنائے، اس کے اچھے نتائج ثابت ہوں اور نئی نسل کے سربراہان اور طالب علموں کو ان کی حیات و خدمات سے سیکھنے اور نئے تقاضوں کو پورا کرنے کا سلیقہ حاصل ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم والسلام۔ محمد آیت اللہ قادری خانقاہ مجیبیہ فلوار شریف۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ حضرت حضور سجادہ نشین سید شاہ آیت اللہ قادری خانقاہ مجیبیہ پھلواری شریف کا پیغام تھا، جسے مفتی رمضان علی فرقانی نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہمارے کچھ مہمان ایسے ہیں جن کی گاڑی ابھی تھوڑی دیر میں ہے، تو زیادتی ہوگی اگر ان کی گاڑی چھوٹ جائے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی گاڑی نہ چھوٹے۔ اس کے لیے ظاہر ہے وہ بھی مختصر کریں گے کیونکہ گاڑی کا مسئلہ ہے ان کو، اور میری درخواست ہے کہ 3 منٹ میں اپنی بات ختم کر دیں تاکہ جو ہے وہ سارے لوگوں سے ہم پڑھوا سکیں۔ اتنی لمبی فہرست ہے، اگر دوسرے کا وقت آپ نے 3 منٹ سے زیادہ اگر آپ نے لیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ نے دوسرے کا وقت لیا۔ اور بعض مفسرین نے ویل للمطففین کی تفسیر میں سارے کمی بیشی کو شامل کیا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے، اپنی اہمیت کو سمجھیے، احکام کو سمجھیے، 3 منٹ میں اپنی بات کہہ دیجئے، اس لیے کہ مقالہ تو آپ نے ہی لکھا ہوگا، تو خلاصہ پیش کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے آپ کو۔ میں جب کھڑا ہو جاؤں تو سمجھیے کہ 3 منٹ ہو گیا، پکی بات، اس کے بعد بند کر دیجئے۔ اور اگر مولانا عبدالواحد ندوی میرے بعد نہیں اگر آپ رکے تو مولانا عبدالواحد ندوی جب کھڑے ہو جائیں تو اس جملہ پورا ہو یا نہ ہو بیٹھ جائیے، یہی اچھی بات ہوگی۔ ہمارے شریعہ کے سابق صدر مفتی حضرت مولانا مفتی نعمت اللہ صاحب کا سفر ہے، اور ان کا نام بھی اتفاق سے اس فہرست میں پہلے ہی نمبر پہ ہے، تو میں یہ درخواست کرتا ہوں ان سے کہ وہ تشریف لائیں اور 3 منٹ میں اپنے مقالے کا خلاصہ پیش کر دیں، اور مقالہ جب مولانا عبدالواحد ندوی صاحب چھپوائیں گے تو اس وقت ہم سب لوگ مستفید ہوں۔ انشاءاللہ آپ کی نصیحت پر عمل ہوگا بغیر کسی تمہید کے، وقت ہی نہیں ہے۔ تھوڑا سا حصہ پڑھتا ہوں، شروع کر۔ عارف باللہ حضرت امیر شریعت سادس اور امارت شریعہ۔ عارف باللہ امیر شریعت سادس امارت شریعہ بہار و اڑیسہ و جھارکھنڈ حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب قدس سرہ العزیز سے میری پہلی ملاقات آج سے 48 سال قبل اس وقت ہوئی جب حضور ارشاد امیر شریعت جناب حضرت مولانا سید نعمت اللہ صاحب قدس سرہ العزیز نے دارالفتہ امام شریعہ میں میرا تقرر نائب مفتی کی حیثیت سے فرمایا، اور پھر 6 ماہ بعد مفتی کے عہدے پر فائز فرمایا۔ میں ان بزرگوں کا دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں۔ میں سن 1977 سے سن 1998 تک تقریباً 21 سال امارت شریعہ سے وابستہ رہا۔ یہ امارت شریعہ کی ترقی اور عروج کا دور ہے۔ ترقی کے سارے مناظر کو میں نے قریب سے دیکھا ہے۔
یہ تو تمہید ہوئی. اب میں نے وہ پرانے دفتر کا تھوڑا نقشہ کھینچا ہے 5-6 صفحے میں. پرانا دفتر جو تھا وہ پرانا پھلواری شریف، قدیم پھلواری شریف کی گلیوں سے گزرتے وہ 2 مکانات تھے. ایک مکان تھا 20 بائی 20 فٹ کا اور دوسرا مکان تھا وہ 10 بائی 18 فٹ کا. تو اس میں ایک مرکزی دفتر نظامت کا دفتر تھا ایک میں، اور دوسرے میں دارالقضا کا دفتر تھا، اور ایک مکان تھا مہمانوں کے لیے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے قیام گاہ کے طور پر وہ استعمال ہوتا تھا. یہی کل کائنات تھی عمارت شریعہ کی. اس کو ذہن میں رکھیں. اب میں آگے تھوڑا سا پڑھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا. 3 منٹ سے زیادہ نہیں ہو رہا ہے نا. یہ چوکھنڈی مکان والا مرکزی دفتر اور سامنے چھوٹے سے مکان میں مرکزی دارالقضا، اور یہ شیش محل عمارت شریعہ بہار و اڑیسہ کے مرکز کی کل کائنات تھی، اور وہ بھی کرائے پر. تقریباً 15-20 سال اسی مرکز سے ارواح ثلاثہ نے، ارواح ثلاثہ سے میری مراد حضرت امیر شریعت رابع، حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی اور حضرت امیر شریعت سادس ہیں. جب میں ارواح ثلاثہ پڑھوں تو ان سے یہی 3 شخصیات ہماری مراد ہوتی ہیں. ارواح ثلاثہ نے عمارت شریعہ کو بہار اور اڑیسہ کے گاؤں تک پہنچا دیا. ہر گاؤں میں تنظیمیں قائم کی. بیشتر اضلاع میں دارالقضا کا قیام عمل میں آیا. عمال و مبلغین کا پھیلاؤ ہوا. جب مضبوط بنیادوں پر عمارت شریعہ استوار ہو چکا تو پھر وسیع و عریض اراضی میں عمارت شریعہ کے مرکز کو منتقل کرنے کا پروگرام بنا، جو ابھی آپ کے سامنے پھلواری شریف کے مرکزی شاہراہ پر واقع ہے. اور یہ آپ کا المعہد العالی بھی ہے جس میں حضرت والا کے تعلق سے یہ سیمینار چل رہا ہے. اس نئے مرکز کے زمین کے حصول کے لیے اور اس پر پرشکوہ عمارت کی تعمیر کے لیے ارواح ثلاثہ نے بالخصوص حضرت امیر شریعت سادس نے، جو اس وقت ناظم عمارت شریعہ تھے، اور حضرت قاری صاحب نے رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعہ عمال و مبلغین کے ساتھ گاؤں کے دورے کیے، اور انتھک سعی و کوشش کے بعد یہ عالیشان اور پرشکوہ عمارتیں وجود میں آئیں. اس معہد العالی سجاد ہاسپٹل اور ٹیکنیکل سینٹر کے لیے تو حضرت امیر شریعت سادس اور حضرت قاضی صاحب کی خاص دلچسپی تھی، اور حضرت قاضی صاحب نے اپنے اثر و رسوخ سے ان کی 1-2 منزل کے لیے سرمایہ دوسرے اسٹیٹ سے لایا، اور بشمول اپنے ارواح ثلاثہ کے خواب کو شرمندہ تعبیر فرمایا. یہاں پر اس امر کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت امیر شریعت رابع نور اللہ مرقدہ اپنی ٹیم کی 2 موقر ہستیوں سے فرمایا کرتے تھے، عمارت کی جڑوں کو اتنا مضبوط کر دیجیے کہ اگر بالفرض منت اللہ بھی عمارت کی مخالفت پر اتر آئے تو عمارت کا کچھ نہ بگڑ سکے. چنانچہ ان ہستیوں نے اسی طرح کام کیا. عمارت کی ترقی کے منصوبے ارواح ثلاثہ مل کر بنایا کرتے تھے، لیکن بعض منصوبے ان 2 ہستیوں کے ہوتے تھے جو اپنی ٹیم کے بڑے کے سامنے پیش کر کے ان سے منظوری حاصل کیا کرتے تھے. فرشتہ آ گئے، اس لیے میں بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. باقی مقالے آپ بغیر پڑھ لیں. یہ کمال ہے نا. ہماری فہرست میں اتفاق سے اس بار زیادہ مفتی سب ہیں، اور مفتی کی عبارتیں کتنی جچی پوری ہوتی ہیں اور کتنی مختصر ہوتی ہیں آپ سب حضرات جانتے ہیں. میں جناب انوار الحسن وستوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آ کر کے 2-3 منٹ میں اپنی بات رکھیں. یہ عمارت شریعہ کے شورا کے رکن ہیں، کاروان ادب کے صدر ہیں، اور اردو ایکشن کمیٹی کے ذمہ دار ہیں. تو ادبی نمائندگی کے لیے انوار الحسن وستوی صاحب 2-3 منٹ میں اپنی بات رکھیں. تشریف لائیں. جناب انوار الحسن وستوی، صدر کاروان ادب. میری اس تحریر کا موضوع ہے امیر شریعت مولانا سید نظام الدین اپنے رفقائے کار و کارکنان کے درمیان. یہ وہ عنوان ہے
جب مقالے میں جب اس کے لیے فیصلہ لیا گیا تھا سیمینار کا، اور جو مقالے کے عنوانات لوگوں کو بھیجے گئے تھے اسی فہرست کا یہ ایک عنوان ہے۔ یہ ہمارے شریعہ بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے امیر شریعت سادس حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بر صغیر ہند و پاک کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے۔ حضرت مولانا مرحوم کا شمار دارالعلوم دیوبند کے قدیم فضلہ میں ہوتا ہے۔ وہ مشاہیر علماء کی صف میں ممتاز شخصیت کے حامل تھے۔ وہ علم و عمل کے پیکر، سادگی اور سادہ مزاجی کی مرقع، ملت کے لیے ایک دھڑکتا ہوا دل رکھنے والے ملی رہنما اور ملت کے مسائل سے گہری دلچسپی رکھنے والے ایک مخلص قائد تھے۔ ایسی ہی ہر دل عزیز، اہل دانش اور دلاویز شخصیت پر علامہ اقبال کا یہ شعر صادق آتا ہے: ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ابر پیدا۔ رقم السطور حضرت مولانا موصوف سے بہت قریب تو نہیں رہا، لیکن انہیں قریب سے دیکھنے اور سننے کا بارہا اتفاق ہوا۔ آپ کی مجلس میں بیٹھنے پر ایک گناہ مسرت کا احساس ہوتا تھا۔ 2003 میں حضرت موصوف نے رقم السطور کو جب امارت شریعہ کی مجلس شورا کا رکن نامزد فرمایا تو اس کے بعد سے سال میں تقریباً 1-2 دفعہ تو ضرور ہی امارت شریعہ کی مجلس شورا کے اجلاس یا امارت شریعہ کے یوم تاسیس کے جلسے میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا رہا۔ ان موقعوں سے حضرت کا دیدار بھی ہوتا رہا اور ان کے مواعظ حسنہ سے مستفیض بھی ہوتے رہے۔ مولانا سید نظام الدین صاحب علیہ الرحمہ کو رقم السطور نے پہلی دفعہ 1971 میں دیکھا تھا، جب حضرت موصوف ناظم امارت شریعہ کے عہدے پر فائز تھے اور میرے آبائی موضع حسن پور وسطی مہوا ویشالی میں منعقدہ سیرت پاک کے جلسے میں تشریف فرما ہوئے تھے۔ اس موقع سے حضرت مولانا سید محمد شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث جامع رحمانی منگیر بھی مدعو تھے، اور دونوں حضرات ایک ہی ٹمٹم سے 3 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مہوا سے میری بستی تشریف لائے تھے۔ باشندگان موضوع نے دونوں حضرات کا پرتفاع استقبال کیا تھا۔ حضرت مولانا سید محمد شمس الحق صاحب کو مجھے اس سے پہلے بھی دیکھنے اور ان کی تقریر سننے کا اتفاق ہوا تھا، لیکن حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے اور سننے کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ اس جلسے کے بعد مدرسہ احمدیہ بابکرپور ویشالی کے مختلف جلسوں میں آپ کے دیدار کا شرف حاصل ہوا اور آپ کی تقریر سے بھی مستفیض ہوا۔ مدرسہ احمدیہ کے کئی جلسوں میں حضرت موصوف کے علاوہ حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی رفضات ہمارے شریعہ بھی آپ کے ساتھ شریک جلسہ ہوتے رہے۔ ان دونوں بزرگوں کی کیا بہترین جوڑی تھی کہ دونوں حضرات ہمارے شریعہ کے دست و بازو کی حیثیت رکھتے تھے۔ جب کبھی وہ سما یاد آتا ہے تو دل رجھانے لگتا ہے اور یہ شعر ذہن میں گشت کرنے لگتا ہے: وہ صورتیں نہ جانے کس دیس بستیاں ہیں، اب جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترستیاں ہیں۔ 4 صفحے کی تحریر ہے مفتی سران خدا صاحب کی حکم کی تعمیل کے لیے پہلا پیراگراف اور آخری پیراگراف دے کر کے گزر رہا ہوں۔ امیر شریعت سادس حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب ہندوستان کی چند اور معروف شخصیتوں میں سے ایک تھے جنہوں نے تقریباً نصف صدی سے زیادہ عرصے تک پوری ذمہ داری، مستعدی، لگن، اخلاص اور خدا ترسی کے جذبے کے ساتھ ملت اسلامیہ ہند کی جس خلوص سے قیادت کی ہے اس کے روشن نقوش بلا شبہ تاریخ کے صفحات میں زندہ جاوید رہیں گے۔ بلا شبہ حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب کی شخصیت ملک و ملت کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھی۔
آپ کی عظمت، کردار اور وقی خدمات کا اعتراف ہونا چاہیے تھا اور انہیں منظر عام پر آنا چاہیے تھا، تاکہ نئی نسل اور آئندہ آنے والی نسلیں آپ کی زندگی اور آپ کے کارناموں سے کما حق واقف ہو سکیں۔ حضرت مولانا سید نظام الدین علیہ الرحمہ واقعی شعر کے مصداق ہیں۔ سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، اگر ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس وقت 2 کتاب کا اجرا ہے۔ حضرت مولانا سید شاہ تقی الدین ندوی فردوسی رحمۃ اللہ علیہ ابھی حال میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ انہوں نے اپنی سوانح حیاتی کے نام سے تحریر فرمائی تھی، اور جب دلی میں ICU سے نکل کر کے آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آتا ہوں تو اس کتاب کا اجرا کروائیں گے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کتاب آپ کو اپنے ہاتھ سے میں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی، حضرت ان سے جدا ہو گئے تو ان کی اس کتاب کا اجرا حضرت مولانا نے پوری زندگی عرب میں گزاری، اور وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد یہاں بھکنا پہاڑی میں قیام پذیر تھے، اور بہت علمی کام کرتے تھے، مجھ سے بڑی شفقت کرتے تھے۔ میری بعض عربی کتابوں پر نظر نہائی کا کام انہوں نے انجام دیا تھا، تو ان کی کتاب کا اجرا حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی دامت برکاتہم ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ اور تمام جو اسٹیج پہ ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس کتاب کا اجرا کر دیں، اور جلدی سے کتاب کھول دیجیے تاکہ وقت بچ جائے۔ ہرگز نشد مولائے قوم تا غلام شمس تبریز نشد۔ صدر ذی بقار آپ تمام حضرات کو واقفیت ہے۔ حضرت سید شاہ تقی الدین احمد فردوسی منیری ندوی علیہ رحمہ کی پیدائش ایک ایسی جگہ ہوئی، ایک ایسی خانقاہ میں ہوئی، ایک ایسے علم خانے میں ہوئی، ایک ایسی خانقاہ میں ہوئی، ایک ایسے علم خانے میں ہوئی جس خانقاہ کو اس ملک کی پہلی خانقاہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ وہ خانقاہ ہے جس کی عمارت، جس کی بنیاد فاتح منیر امام محمد، جن کا لقب تاج الفقہاء تھا، اور آپ حضرت امام غزالی کے ہم مکتب رہے۔ اسی آنگن میں حضرت سلطان المخدومین شیخ کمال الدین احمد یحییٰ منیری نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور اسی خانقاہ میں سلطان المحققین شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کی ولادت ہوئی۔ حضرات گرامی، عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ سید شاہ تقی الدین احمد فردوسی منیری عزم اور ارادے میں آسمان تھے، انکساری اور خاکساری میں زمین کی خاصیت رکھتے تھے، آنکھوں میں نور تھا، چہرے پہ سرور تھا، سفید رنگ، سفید گھنی زلف، پیشانی مانند آئینہ اور سینہ بے کینہ تھا۔ ایسی غیر معمولی شخصیت کا نام سید شاہ تقی الدین احمد فردوسی منیری ندوی تھا۔ عزیزان گرامی، سید شاہ تقی الدین احمد فردوسی منیری نے ابتدا سے لے کے انتہا تک قریب 62 سال آپ نے دین کی فروغ میں، تبلیغ میں، دین کی تبلیغ میں گزارا اور رشد و ہدایت میں گزارا۔ آپ خانقاہ منیر شریف سے بچپن میں ہی ندوۃ العلماء تشریف لے گئے اور حضرت مولانا علی میاں ندوی علیہ رحمہ کی شاگردی میں رہے۔ اس کے بعد سن 64 میں آپ مدینہ منورہ چلے گئے۔ اس سے لے کر کے 2012 تک آپ عرب میں ہی رہے اور آپ نے تدریس کا کام انجام دیا۔ آج آپ کی کتاب حیات، اس کا رسمی اجرا ہوا ہے۔ یہ حیات آپ کی خود نوشت ہے۔ جو خود نوشت ہوتی ہے وہ صرف کامنٹری ہی ہوتی ہے۔ قاری کو پڑھ کے بالکل یہ محسوس ہوگا کہ وہ عہد ماضی میں ہے
اور حضرت سید شاہ تقی الدین احمد فردوسی منیری علیہ رحمہ کی گزاری ہوئی زندگی جیے گا۔ تمام حضرت کو بہت شکریہ، بالخصوص حضرت مولانا واحد ندوی صاحب کا تہ دل سے بہت مشکور و ممنون ہوں، اور حضرت مولانا نظام الدین فاؤنڈیشن کا بھی دل سے مشکور و ممنون ہوں، انہوں نے اس اعزاز سے نوازا۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر۔ حضرت مولانا سید شاہ تقی الدین ندوی فردوسی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد سید عرفان گیلانی صاحب بھی 2 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ حضرت کے داماد ہیں سید عرفان گیلانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ جناب محترم حضرت مولانا بلال ندوی صاحب، حضرت مولانا خالد پوری صاحب اور سارے خصوصی مہمان اور تمام بزرگ اور بھائیوں جو یہاں موجود ہیں، ہم سب کو میں آپ سب حضرات کو بہت ممنون اور مشکور ہوں کہ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود آپ نے حضرت مولانا سید شاہ تقی الدین احمد فردوسی ندوی منیری صاحب کی آپ بیتی حیاتی کی رسم اجرا کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ جیسا کہ آپ حضرت واقف ہے، شاہ صاحب میرے لیے والد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور مجھے فخر ہے کہ میں اس نسبت کی بنا پر شاہ صاحب کی شخصیت اور ان کے علم و فہم سے کسی حد تک بہرامد ہو سکتا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ شاہ صاحب کی آپ کی حیاتی کا پہلا نسخہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے ہدیہ بنایا۔ شاہ صاحب کی یہ تصنیف حیاتی کافی حد تک ہمارے درمیان ان کی موجودگی کا احساس دلاتی رہے گی انشاءاللہ۔ حقیقتاً یہ کتاب ایک مکالمہ ہے جو شاہ صاحب ہم سے فرما رہے ہیں۔ اس کتاب کا طرز تخاطب گفتگو ہے، اور اسے پڑھنے والے کو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا آپ ان کے ساتھ سیر پہ نکلے ہوئے ہوں اور ان کی زندگی کے مختلف مراحل سے گزر رہے ہیں۔ آپ ان کے قلم سے عربوں کی تاریخ اور ان کی معاشرت دیکھ سکتے ہیں اور محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ شاہ صاحب نے بہت خوش اسلوبی سے اس دور میں ہونے والے حالات اور واقعات کا عکاسی فرمایا ہے۔ حیاتی شاہ صاحب کی زندگی میں آنے والے ان تمام صاحبان کا ذکر کرتی ہے جنہوں نے انہیں متاثر کیا یا جن سے وہ بہرامد ہوئے۔ شاہ صاحب کی سمندوشی کو اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود اس کتاب میں واقعات کی جو تفصیل انہوں نے بیان فرمائی ہے وہ ان کی بے انتہا ذہانت کی دلیل ہے۔ میرا زیادہ کچھ کہنا گویا سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے، اس لیے میں اتنی بات پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔ میں مولانا نظام الدین میموریل فاؤنڈیشن کے چیئرمین، سیکریٹری اور انتظامیہ کا بے انتہا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس رسم اجرا کا موقع فراہم کیا اور اسے خوش اسلوبی سے اہتمام فرمایا۔ ایک بار پھر میں آپ کی آمد پر آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ۔ مولانا عمر عابدین صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اوپر اسٹیج پہ تشریف لائیں۔
مولانا عمر عابدین صاحب پر میری نظر پڑ رہی ہے. آگے اب میں درخواست کرتا ہوں امام شریعہ کے قاضی شریعہ حضرت مولانا قاضی انصار عالم قاسمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مقررہ وقت میں اپنے مقالے کا خلاصہ پیش فرمائیں. مولانا قاضی انصار عالم قاسمی قاضی شریعت امام شریعہ قرآن شریف پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد. سب سے پہلے تو میں ناظم سیمینار کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت کی تعین نہیں کی مقرر، یعنی انہوں نے بڑھایا ہے کچھ، جزاکم اللہ خیر. حضرت مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اصول پسند انسان تھے، خود اصول برتتے تھے اور پوری کوشش رہتی تھی کہ جو ان کے ماتحت لوگ ہیں وہ بھی اصول پر چلیں، اصول کے تحت کام کریں. چونکہ خود وہ اصولی آدمی تھے، اس لیے سارے ماتحت ان کے اصول کے مطابق کام کرتے تھے اور کام ان کی زندگی میں بہت اچھا ہوا کرتا تھا. ایک اچھے منتظم تھے، وہ جو اپنے قریبی لوگوں کے لیے پسند کرتے تھے وہی ان کارکنوں کے لیے بھی یا ان خدام کے لیے بھی جو ان سے دور رہا کرتے تھے پسند کرتے تھے. وہ بے وصولی کام نہیں کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اگر میرا بیٹا عبد الواحد بھی کوئی غلطی کرے گا دفتری امور میں تو میں جس طرح عام کارکن پر کارروائی کرتا ہوں ان پر بھی کارروائی کروں گا. وہ ایک تجربہ کار آدمی تھے، جب بھی ان کی مجلس میں ہم لوگ جاتے تو کچھ سیکھ کر کے آتے تھے. وہ عام ذمہ داروں کی طرح ایک ذمہ دار نہیں تھے کہ مجلس میں کوئی آیا تو ادھر ادھر کی باتیں سنا کر کے رخصت کر دیں. جب بھی انسان چاہتا تو ان کے تجربات سے کچھ سیکھتا تھا. حضرت مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت تھے، امارت شریعہ کے، لیکن اگر وہ کسی خادم کارکن کو اپنے ساتھ لے جاتے تو وہ اس بات کا پورا خیال کرتے کہ جو اس شعبے کا ذمہ دار ہے اس سے وہ اجازت لے پہلے پھر میرے ساتھ چلے. میں دارالفضا کے کام سے ان کے پاس برابر جاتا تھا. وہ دارالفضا کے کاموں میں بہت زیادہ احتیاط برتتے تھے اور امیر کا مطلب پوری امارت شریعہ، لیکن کبھی بھی کسی بھی معاملے میں دارالفضا میں مداخلت نہیں کی. مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ ان کے علاقے کی ایک خاتون کا مقدمہ تھا دارالفضا میں. وہ خاتون حضرت کے پاس گئی اور حضرت سے یہ فریاد لگائی کہ آپ امیر ہیں، آپ ذرا میرے تعلق سے دارالفضا میں قاضی صاحب کو فون کر دیں. حضرت امیر شریعت ان پر بہت ناراض ہوئے اور اپنے گھر سے ان کو باہر کیا اور کہا کہ یہاں کوئی سفارش نہیں ہوتی ہے، تمہارا معاملہ دارالفضا میں ہے، تم وہاں جاؤ. اور اسی دوران میں کسی کام سے گیا تو مجھ سے بھی انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب میرے یہاں کی ایک خاتون آئی ہے، اگر وہ آپ لوگوں کو میرا حوالہ دے تو آپ بالکل متاثر نہ ہوئیے گا، اپنے ضابطے کے مطابق کام کیجیے گا. یہ حضرت مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خاص صفت تھی. حضرت امیر شریعت نے ہمیشہ دارالفضا کی پاکیزگی، شفافیت اور تقدس کا اس طرح خیال رکھا کہ کسی صاحب وجاہت کا بھی معاملہ ہوتا تو اس کا دارالفضا کے کسی فرد سے تذکرہ تک نہیں کرتے. خاص صاحب معاملہ کا تعلق آپ سے کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، آپ نے ہمیشہ دارالفضا کو آزاد رکھا، خود مختار ہو کر کار قضا انجام دینے کے مواقع فراہم کیے. بلکہ میں نے یہ خاص صفت ان تمام عمرائے شریعت میں پائی ہے جن کو میں نے دیکھا ہے، جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. ایک امیر کی خاص صفت ہوتی ہے. چنانچہ جب ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ کے بعد تمام خلفائے راشدین میں یہ خاص صفت موجود پاتے ہیں. دارالفضا کے اصولوں کی پاسداری کے تعلق سے
ایک اور میں آپ کو واقعہ سناؤں، کتنے محتاط امیر تھے وہ کہ ایک مرتبہ ان کی صاحبزادی کو میرج سرٹیفکیٹ لینا تھا، سند نکاح۔ یہ کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں ہوتا ہے دارالقضا میں، ایک معمولی چیز ہوتی ہے جس میں بیانات کے بعد سند دی جاتی ہے۔ حضرت امیر شریعت کی صاحبزادی نے ان سے کہا کہ سرٹیفکیٹ دلوا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ جس طرح عام لوگوں کی بچیاں دارالقضا جا کر کے قاضی شریعت کے سامنے بیان درج کراتی ہے، اسی طرح تم کو بھی دارالقضا جانا ہوگا اور وہاں جا کر بیان کے بعد ہی وہ سند دیں گے۔ اور اس پر انہوں نے اپنی بچی کے تعلق سے عمل کرایا، ایسا نہیں کیا کہ امیر شریعت ہے تو سرٹیفکیٹ بنوا کر کے بھیجوا دیجیے۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ رحمۃ اللہ علیہ بہترین قاضی بھی تھے۔ حضرت امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو فیصلے کا اختیار دے رکھا تھا۔ قاضی القضات حضرت مولانا مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے اسفار بہت زیادہ ہوا کرتے تھے اور دارالقضا میں کوئی قاضی نہیں ہوتا تھا، فیصلے جمع ہو جاتے تھے تو حضرت مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صلاحیت کی بنیاد پر ان کو فیصلے کا اختیار بھی دیا گیا تھا۔ میں قضاء امارت شریعہ کی ترتیب کا بھی کام کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ بعض سالوں میں تو ایسا لگا کہ قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی زیادہ فیصلے حضرت امیر شریعت سادس رحمۃ اللہ علیہ نے کیے ہیں۔ حضرت امیر شریعت سادس رحمۃ اللہ علیہ کے دور نظامت اور دور عہد امارت میں بہت زیادہ دارالقضا قائم ہوئے، کافی توسیع ہوئی۔ خاص طور سے حضرت امیر شریعت سادس رحمۃ اللہ علیہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جب جنرل سیکریٹری بنائے گئے تو پورے ملک میں جہاں امارت شریعہ کا نظام نہیں ہے وہاں حضرت امیر شریعت نے جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے دارالقضا کو بہت وسعت دی، اور ان کے زمانے میں جہاں تک مجھ کو یاد آ رہا ہے 45 دارالقضا قائم ہوئے، اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے بورڈ کے تعلق سے حضرت امیر شریعت سادس رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت امیر شریعت سادس رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ جو لکھتے تھے بہت ہی جامع اور مانع فیصلہ ہوا کرتا تھا۔ ایک معاملے میں ایک فریق نے ان کے فیصلے پر اپیل کیا، اور یہ اپیل حضرت امیر شریعت رابع حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہنچی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی القضات حضرت مولانا مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت کا اختیار دیا، اس اپیل کو سننے کا مجاز بنایا۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس فیصلے کو سنا اور پھر جو حکم لکھا وہ میں حکم آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ لگے کہ حضرت مولانا نظام الدین صاحب کی شخصیت ایک جہت میں نہیں بلکہ ہماگیر شخصیت تھی۔ وہ میں لکھ رہا ہوں، آپ کے فیصلے پڑھ رہا ہوں، آپ کے فیصلے کی جامعیت کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے ایک فیصلے سے کسی ایک فریق کو اطمینان نہیں ہوا، چنانچہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کر دیا، جس پر نظر ثانی کے بعد حضرت قاضی القضات مولانا مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، مولانا سید نظام الدین صاحب قائم مقام قاضی شریعت کے تصفیہ کے خلاف مرافعہ ہے۔ موجبات مرافعہ پر غور کرتے ہوئے حضرت امیر شریعت مدظلہ نے تجویز ثانی کا حکم فرمایا اور بعض نکات کی نشاندہی فرمائی۔ میں نے فریقین کو دوبارہ طلب کیا اور معاملے کی باضابطہ سماعت کی۔ وکیل فریق دوم کی پوری بحث بھی سنی۔ اس طرح پوری تحقیقات کے بعد ذیل کا تصفیہ صادر کرتا ہوں۔ میرے نزدیک فریق دوم کا جنون مطبق میں مبتلا ہونا ثابت ہے۔ فریق اول اس سے خائف ہے اور ضرر میں مبتلا ہے۔ جنون مطبق شرعاً موجب تفریق ہے، لہذا میں اس حکم کے ذریعے قائم مقام قاضی شریعت مولانا سید نظام الدین صاحب کے تصفیے کے ذریعے دیے گئے حکم فسق کو قائم رکھتا ہوں اور من جانب فریق دوم پیش کیے گئے آثار کو جو دوران معاملہ تجویز ثانی پیش کیے گئے ہیں میں رد کرتا ہوں۔ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حکم باقی رہا فیصلے میں، اور یہ فیصلے کی مضبوطی سمجھی جاتی ہے۔ امارت شریعہ کے جو پرانے فیصلے تھے ان کو بھی ترتیب دی جائے اور وہ کتابی شکل میں آئے، اس پر بھی امیر شریعت سادس رحمۃ اللہ علیہ نے کام شروع کروایا، اور قضاء امارت شریعہ کے نام سے
2 جلدیں آ چکی ہے، تیسری جلد وہ زیر طبع ہے جو جلدی انشاءاللہ آ جائے گی۔ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بڑا کام کیا دارالقضا کے تعلق سے کہ آداب قضا، جو حضرت مولانا عبدالصمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تھی، عمارت میں وسائل اس وقت کم تھے، کتاب کا ایک حصہ چھپا تھا، دوسرا حصہ باقی تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عمارت میں اس کتاب کو بھی چھپوایا اور دارالقضا کے تمام قضات پر، پورے ملک کے قضات اور بیرون ملک کے قضات پر ایک بڑا احسان کیا۔ اللہ رب العالمین ہمارے حضرت امیر شریعت سادس رحمۃ اللہ علیہ کے سارے خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے لیے ترقی درجات کا ذریعہ بنائے۔ میں حضرت مولانا عبد الواحد ندوی صاحب دامت برکاتہم کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس سیمینار میں مجھے مدعو کیا، اور ان کے رفقا کا بھی شکر گزار ہوں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ مفتی صاحب سے معذرت کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں۔ بھائی ہم لوگ تو شریف لوگ ہیں، معذرت قبول کرتے ہی ہیں، کرام الناس سے مقبول، لیکن اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ بہت سارے مقالہ نگار رہ جائیں گے، اور حضرت مولانا کا سفر بھی ہے تو حضرت کا خطاب بھی پہلے ہی ہونا ہے اور اس کے بعد مقالے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میں جناب مفتی ریاض صاحب جامعہ رحمانی مونگیر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اور مفتی کو بہت جامع لکھتا ہے اور کم لکھتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وقت کی رعایت کرتے ہوئے 3 منٹ میں اپنی بات، اپنے مقالے کا خلاصہ پیش کر دیں گے تاکہ دوسرے کے لوگوں کا وقت جو ہے آپ کے حصے میں نہ جائے۔ تشریف لائیں مولانا مفتی ریاض صاحب، اور یہ ایک دم سامنے۔ ہاں وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صدر، حضرات علماء کرام اور دور دراز سے تشریف لانے والے مہمانان عزام، حضرت امیر شریعت سادس رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بہت ساری قیمتی اور مفید باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ میں 3 منٹ میں 3 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ حضرت امیر شریعت سادس رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کتب عالم، بانی ندوۃ العلماء لکھنؤ و بانی خانقاہ رحمانی و جامعہ رحمانی مونگیر سے نسبت وراثت میں ملی تھی۔ حضرت کے دادا جان قاضی شرف الدین مرحوم، جن کی آغوش تربیت میں حضرت کی زیادہ تر نشو و نما ہوئی اور جن کی رہنمائی میں حضرت کی اکثر تعلیم و تربیت عمل میں آئی، وہ اگرچہ انگریزی تعلیم یافتہ تھے لیکن حضرت مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کے دست گرفتہ اور تربیت یافتہ تھے۔ ان کا تقویٰ، طہارت، حسن اخلاق، خدمت خلق، ہمدردی، حقوئی اور انصاف پسندی پورے علاقے میں مشہور تھی۔ گویا حضرت امیر شریعت سادس رحمۃ اللہ علیہ نے جس خانوادے میں آنکھ کھولی، وہاں حضرت مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی نسبت اور عرفانی فیوز و برکات کا سلسلہ پہلے سے جاری و ساری تھا، جس سے حضرت والا کا شعور واضح طور پر منور ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت کے فرزند ارجمند برادر مکرم جناب مولانا عبد الواحد ندوی صاحب دامت برکاتہم کے بقول حضرت امیر شریعت سادس رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے دادا اور حضرت مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ہم بھائی بہنوں کو سنایا کرتے تھے۔ پھر آگے چل کر جب شعور کا دورہ ہوا تو حضرت مونگیری کے عکس جمیل، بطل جلیل، امیر شریعت رابع حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی عنایات و توجہات نے آپ کے شعور کو جلا بخشی اور غیر معمولی وسعت و آفاقیت سے ہمکنار فرمایا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ پہلی نظر میں حضرت امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والا کو
इमारत शरइया की निज़ामत की पेशकश फरमाई थी, ये पहली मुलाकात में, और उसके बाद 7 साल का अरसा गुजर गया। दरमियान में कई मरतबा ये इसरार होता रहा कि आप इमारत शरइया बहैसियत नाज़िम तशरीफ़ लाएं, लेकिन बाज़ आज़ार की वजह से हज़रत वाला नहीं आ सके। वो पूरी तफसील हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने खुद अपने कलम से कलमबंद फरमाई है। अलगरज उस तफसील से ये बताना मकसूद है कि इब्तिदा में इमारत की हालत बहुत खस्ता और उसका दायरा बहुत महदूद था। उसकी नज़ामत फूलों की सेज नहीं कांटों का बिस्तर हुआ करता था, इसलिए उसे कबूल करने के लिए बड़े आज़्म व इस्तिक़लाल और हिम्मत और हौसला की ज़रूरत थी, जिसे जुटाते जुटाते हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जैसे बाहिम्मत जवां मर्द को भी पूरे 7 साल लग गए। लेकिन हज़रत अमीर शरीयत राबी रहमतुल्लाह अलैह की नज़र इंतखाब उन पर ऐसी टिकी हुई थी कि किसी और जानिब हटने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। बिलाशुबा वो बड़े जौहर शनास और दूरअंदेश थे, इसलिए उन्होंने सब्र व ज़ब्त के साथ उस वक्त तक इंतज़ार व इसरार जारी रखा जब तक अपने गौहर मुराद को पा नहीं लिया। फिर दुनिया ने देखा कि वली कामिल के इस गौहर मुराद ने अपने अमीर की क़ियादत और रहनुमाई में इमारत शरइया की निज़ामत को अपनी दानिशमंदी, खुलूस और कुर्बानी से कांटों के बिस्तर के बजाय वाकई फूलों की सेज बना दिया और इमारत शरइया को कहां से कहां पहुंचा दिया। कोई और हो तो हो वो तेरा आशना नहीं है, कोई और हो तो हो वो तेरा आशना नहीं है, जो बदल न दे ये दुनिया, जो बदल न दे ज़माना। यहाँ मकाला खत्म है, मुकाला खत्म हो रहा है। अब आखिरी बात मेरी हो रही है। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तलिफ असनाफ पर शायरी की, मगर ये ना आपका मशगला था ना शनाख्त थी, बल्कि मौका ब मौका मुख्तलिफ वारदात वाक़यात सामने आते रहे और फिलबदी आपके एहसासात व तासुरात शायरी की किसी सिन्फ में ढलते रहे। चूँकि आपकी शायरी पे तकल्लुफ़ और बरजस्ता थी, इसलिए वो फितरत और हकीकत शनास रही और मकबूल और महबूब करार पाई। एक मौके की बात है कि अमीर शरीयत राबे हज़रत मौलाना सैयद शाह मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने बतौर इम्तिहान तज़मीन के लिए एक मिसरा दिया और फरमाया कि एक शेर का दूसरा मिसरा याद है, पहला मिसरा लगा दें। चुनांचे हज़रत अमीर शरीयत राबे ने दूसरा मिसरा इरशाद फरमाया, कब्र में उठ के पीऊँ हश्र में जाने के लिए, कब्र में उठ के पीऊँ हश्र में जाने के लिए। तो हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने बरजस्ता पहला मिसरा लगाया, रख दो एक सागर में होश में आने के लिए, रख दो एक सागर में होश में आने के लिए, कब्र में उठ के पीऊँ हश्र में जाने के लिए। बहरहाल इस कदर बरजस्ता शायरी का नतीजा था कि जामिया रहमानी खानकाह मुंगेर का वो तराना जो आज पूरे आलम में, पूरी दुनिया में मकबूल है, वो तराना हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की काविश और फिक्र का नतीजा है। ये बात खास तौर पर नोट करने की है कि जब हज़रत अमीर शरीयत राबी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ और जनाजा हासिल था, तो बहुत से उलमा औलिया फज़ला सफ़ में मौजूद थे, लेकिन हज़रत अमीर शरीयत साबिक़ मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब ने यह फरमाया कि हज़रत आप आगे बढ़ें और वाली साहब के जनाजा की नमाज़ पढ़ाएं। ये था वो ताल्लुक़ महब्बत खानकाह रहमानी और वहाँ के इदारों और वहाँ की तंजीम और मेहनतों से। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और करवट करवट हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को जन्नत में आला से आला मकाम नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ जमीयत उलमा बिहार के सदर और अल-महदुल आली इमारत शरिया के सदर मुदर्रिस हज़रत मौलाना बदर अहमद मुदीरी नदवी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। आपको डर भी लगता है गुजारिश करते हुए कि गुजारिश सुनने को कोई तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ कि मौलाना बदर साहब को कम से कम मेरी रियायत ज़रूर कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर महफूज शायद मौलाना सैयद बिलाल अब्दुल्लाही हकमी रीगा मजदूर और हैत मौलाना साहिब नदवी आदिपुरी और दीगर शुरकाए महफिल हाथ है अल्लाह का, बंद है मोमिन का हाथ, गालिबो का रात रे कार गुसाओ कार साथ,
اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز۔ حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب کا شمار قوم کے ان درد مندوں میں ہے جن کی پوری حیات قوم کی درد مندی، خیر خواہی اور قوم کی خدمت میں گزر گئی۔ ان کا دل قوم کی غمخواری و ہمدردی سے معمور تھا، ہر فرد کے لیے محبت و خیر خواہی کا جذبہ تھا۔ ان کی پوری زندگی جہد مسلسل کا نمونہ نظر آتی ہے۔ امامت شریعہ کی فکر، اس کو پروان چڑھانا اور مصائب و حالات سے اس کی حفاظت کرنا ان کے زندگی کا اہم مقصد رہا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری ہونے کے بعد پورے ہندوستان میں اس سے متعلق پیش آنے والے مسائل سے نبرد آزما ہونا، اس کو حکومت کی پوری تدبیروں سے محفوظ کرنا، پوری قوم کے مسائل پر نظر رکھنا اور وقت کے حالات کے مطابق کارروائی کرنا آپ کی خدمات میں شامل ہے۔ یہ سب کام بیک وقت وہی انجام دے سکتا ہے جو سراپا عمل ہو اور جس کی پوری زندگی قوم و ملت کے لیے وقف ہو۔ حضرت کی سوانح اور ان کی خدمات پر اہل علم لکھ رہے ہیں اور لکھیں گے۔ میں یہاں صرف ذاتی تعلق کے بنا پر اپنا مشاہدہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ امامت شریعہ میں آنے کے بعد سے پھلواری شریف میں ہی مقیم ہو گئے تھے۔ پھلواری شریف میں امامت شریعہ کے قدیم دفتر میں ان کا پورا وقت گزرتا اور اس کے قریب ہی ایک مکان میں وہ فیملی کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ گاہے گاہے ضرورت کے تحت خانقاہ مجیبیہ تشریف لاتے اور حضرت مولانا محمد امان اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ سجاد نشی خانقاہ مجیبیہ اور ہمارے والد ماجد حضرت مولانا احمد فاطمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھتے، حالات سے متعلق مسائل پر گفتگو ہوتی۔ اسی طرح اپنے بچپن سے میں نے آپ کو دیکھا، خانقاہ سے گہرے تعلقات تھے۔ آپ کے ایک صاحبزادے ڈاکٹر سید حامد حسن صاحب نے دارالعلوم مجیبیہ میں کچھ عرصہ تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ اس وقت میری ابتدائی تعلیم کا زمانہ تھا کہ میں مزید تعلیم کے لیے دارالعلوم نظرۃ العلماء لکھنؤ چلا گیا۔ حضرت سے میرا زیادہ ربط و تعلق اس وقت ہوا جب میں لکھنؤ دارالعلوم نظرۃ العلماء سے فارغ ہو کر واپس آیا اور دارالعلوم مجیبیہ پھلواری شریف میں پڑھانے لگا۔ اب حضرت سے برابر ملاقات ہوتی تھی۔ حضرت والد ماجد کے حکم سے رویت ہلال اور دوسرے معاملات میں آپ کے پاس جانا ہوتا تھا۔ آپ کی شفقت رہتی۔ رمضان مبارک میں حضرت والد ماجد کے حکم سے بیت المال کے لیے زکوٰۃ اور فطرہ کی رقم دے کر دفتر امامت شریعہ جاتا، حضرت سے ملتا تو حضرت خود اپنی میز کے دراز سے رسید نکالتے، اپنے ہاتھ سے کاٹ کر دیتے۔ یہ بڑی بات تھی، ورنہ یہ فرما سکتے تھے کہ بیت المال چلے جائیے، رقم جمع کر کے رسید لے لیجیے۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ بیت المال کی رسید میں کچھ جوڑے اپنی میز کے دراز میں بھی رکھتے تھے، اس کو اپنے ہاتھ سے کاٹتے تھے۔ 1998 میں حضرت والد ماجد کی وفات کے بعد آپ کے اور حضرت خادم مجاہد اسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر میں نے المعہد العالی کے قیام کے بعد 1999 میں اس میں تدریس شروع کی۔ اس کے بعد سے حضرت قاضی صاحب اور آپ کے تعلق مزید گہرا ہوتا گیا۔ پھر حضرت قاضی صاحب کی وفات کے بعد تو المعہد العالی کے سرپرست و سربراہ کی حیثیت سے آپ ہی کے ساتھ تعلق رہا۔ مختلف معاملات میں آپ کے دولت کدے پر حاضری ہوتی، آپ کے مشورہ و حکم سے کام انجام پاتا، ہر معاملے میں آپ کی شفقت و محبت قائم رہتی۔ تعلق کا یہ سلسلہ آپ کی حیات تک برابر قائم رہا۔ ایک اہم بات ہوتی تو آپ مجھے اپنے دولت قدے پر بلا لیتے، میں حاضر ہو جاتا۔ ہماری والدہ ماجدہ مرحومہ کی وفات کے موقع پر نماز جنازہ میں خانقاہ مجیبیہ خود تشریف لائے۔ اس کے ایک روز بعد ہمارے گھر پر تعزیت کے لیے اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ تشریف لائے اور دیر تک ٹھہر کر ہمارے گھر کے لوگوں کی تسلی و تسکین کا سامان بہم پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ جوائے خیر عطا فرمائے۔ جب تک صحت ٹھیک تھی، ذوق نہیں آیا تھا تو ٹرین کی اے سی کلاس کا سفر پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ کا سفر سلیپر کلاس سے ہی ہوتا تھا۔
خیال تھا کہ جس ادارے کے پروگرام میں جا رہے ہیں وہ آپ کی وجہ سے زیادہ زیر بار نہ ہو۔ میں ایک مرتبہ فقہی سیمینار میں شرکت کے لیے پٹنہ سے روانہ ہو رہا تھا۔ پٹنہ جنکشن پہنچا تو پلیٹ فارم پر ٹرین کے انتظار میں حضرت اور کچھ شرکاء موجود تھے۔ وہی ملاقات ہوئی، معلوم ہوا کہ آپ کا ریزرویشن سلیپر کلاس سے ہے۔ حالانکہ اے سی سے سفر کی سہولت ادارے کی طرف سے یقیناً آپ کو حاصل ہوگی، مگر ادارے کے فائدے کی پیش نظر آپ نے سلیپر کلاس سے سفر کو ترجیح دی تھی۔ جمعیت علماء ہند سے بھی آپ کے روابط تھے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا تعلق تھا۔ حضرت مولانا سید احمد مدنی صدر جمعیت علماء ہند بھی آپ کو بہت پسند فرماتے تھے، اسی لیے پہلے ہی انہوں نے امیر شریعت سادس کے لیے آپ کے نام کا اعلان کر دیا تھا۔ آپ نے اپنے زمانے امارت کی مجلس شورا میں جمعیت علماء بہار کے صدر اور جنرل سیکریٹری کو اور مجلس ارباب الحلقات میں جمعیت علماء کے متعدد افراد کو شامل کیا تھا۔ اس سے دونوں تحریکوں کے درمیان قربت و ہمآہنگی میں اضافہ ہوا تھا۔ ایک مرتبہ دہلی میں جمعیت علماء ہند کے مجلس منتظمہ میں بھی آپ کی تشریف آوری میرے سامنے ہوئی تھی۔ اس وقت قاری سید محمد عثمان صاحب پوری مجلس کی نظامت کر رہے تھے۔ میں نے ہی آپ کو مجلس میں آگے لے جا کر قاری سید محمد عثمان منصور پوری کے پاس پٹھایا تھا۔ تدریس سے تعلق رہنے کی وجہ سے مدرسے کی ذمہ داریوں، اساتذہ اور طلبہ کے فرائض و حقوق سے بخوبی واقف تھے، گفتگو میں اس کا تذکرہ فرماتے تھے۔ آپ کی تحریریں آپ کے گہرے مطالعہ اور تجربات پر مشتمل ہوتی تھیں۔ پرسنل بورڈ کے اجلاس میں آپ کی سیکریٹری رپورٹ بہت جامع اور تمام پیش آمدہ مسائل پر حاوی ہوتی تھی، اس لیے پسند کی جاتی تھی۔ دارالعلوم دیوبند کے مجلس شورا میں تشریف لے آتے، اپنے مفید مشورے پیش فرماتے۔ اسی طرح ندوۃ العلماء کی مجلس نظامت اور مجلس انتظامیہ کے رکن رکین تھے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی رحمۃ اللہ علیہ کی نزدیک تمام دینی اور ملی کاموں میں آپ کی رائے کی اہمیت سے آپ سے مشورہ فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فکر و تدبر ثابت رائے کے ساتھ حسن اخلاق کا کافی پیکر بنایا تھا۔ آپ کے ماتحت افراد آپ کے حسن سلوک اور اخلاق کی گڑبڑیاں تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اعلیٰ مقام آپ کی خدمت زندہ کے عظیم صدا کئی لوگ وہ ہیں جو ناظم ہیں ادارے کے، صدر مدرس ہیں، پرنسپل ہیں، تو وہ لوگ تو آزاد رہتے ہیں، ان کو کوئی چھٹی نہیں رہیں گے، وہ اپنا رہیں گے۔ تو ان لوگوں کو ذرا مؤخر کر رہا ہوں میں، اور ان لوگوں کو جن کو کام میں لگ جانا ہے، جیسے مولانا شمیم اکرم ندوی، یہ شمیم اکرم قاسم صاحب، یہ جو ہے سماعت کے لیے دارالقضا میں تاریخ دی ہوئی ہے اور ان کا جانا وہاں ضروری ہے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں کہ جتنی جلدی وہ آنا چاہتے ہیں اتنی ہی جلدی وقت کی پابندی کے ساتھ اگر وہ بات کر لیں گے تو ہمارے لیے زیادہ خوشی کی بات ہو۔ میرے مقالے کا عنوان ہے شاعری امیر شریعت سادس کی زندگی کا ایک گزشتہ باب۔ میں نے اپنے مقالے کا آغاز ایک چھوٹی سی ملاقات سے کیا ہے، ملاقات کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے بعد حضرت کی شاعری پر گفتگو کی ہے، شاعری اور ان کی کچھ اشعار کی تشریح بھی کی ہے اور ان کی غزل گوئی کو باضابطہ اپنے مقالے کا حصہ بنایا ہے۔ ان کی غزل گوئی پر تبصرہ کرتے ہوئے میں نے لکھا ہے کہ امیر شریعت سادس رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مختلف اصناف سخن میں طبع آزمائی کی، نظم، ہم منطبت کے اشعار بھی کہے اور خود کہے۔ جامع رحمانی خانقاہ منگیر کا شعرۂ آفاق ترانہ بھی لکھا اور غزل گوئی میں بھی حصہ لیا، لیکن غزل گوئی میں عام شعراء کی اتباع نہیں کی، نہیں اس خیال کو قبول کیا جس کے مطابق غزل وحشی یا نیم وحشی صنف سخن ہے، بلکہ غزل کا ایک مقام خود طے کیا جہاں پہ حیائی، بے پردگی اور حوث کی کوئی دھوم دھام نہیں ہے۔ چنانچہ ان کی غزل میں جہاں الفاظ کی بہترین بندش، معنی کی گہرائی ملتی ہے، وہیں خیالات کی پاکیزگی بھی اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جل بگر نظر آتی ہے۔
اس کے بعد میں نے حضرت کی ایک پوری غزل لکھی ہے جس کا ایک شعر بہت ہی پسند آیا. پکڑ کر ہاتھ واعظ کا سرے میخانہ لے آئے، پکڑ کر ہاتھ واعظ کا سرے میخانہ لے آئے، میوں مینا کی لذت ان کو سمجھانے کہاں جاتے. اور پوری غزل پر تبصرہ کرتے ہوئے میں نے لکھا ہے کہ دیکھیے غزل کے تمام اشعار کس طرح وجدانی لگ رہے ہیں. سلاست، روانی، فنی گہرائی کے علاوہ ان کی غزلوں میں آمد ہی آمد ہے، کہیں سے آلود کا کوئی تصور بھی نہیں ہے. آج کل کے کتنے شعراء ہیں جو اس درجے کا شعر کہہ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں شاید ایک بھی نہیں. ان کے اشعار کو دیکھ رہا ہوں تو بار بار یہ سوال دل میں پیدا ہو رہا ہے کہ شاعری کی طرف کم توجہ دے کر انہوں نے ہم جیسے آشفتہ سروں کو ادب و شاعری کے کتنے خوبصورت گلدستے سے محروم کر دیا. ممکن ہے ان کے ذہن میں قرآن مجید کی وہ آیت ہو جس میں عام شعراء کی مذمت بیان کی گئی ہے، یا امام شافعی رحمہ اللہ کا وہ شعر ہو جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر شعر کوئی علماء کے دامن کو داغدار نہیں کرتی تو میں لبید ابن ربیعہ سے بڑا شاعر ہوگا. خیر وجہ چاہے جو بھی ہو، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ اگر ادب و شاعری سے باضابطہ دلچسپی وہ لیتے تو میر و اقبال اور غالب نہ صحیح لیکن قبیل شفائی، فراق و رقبوری اور کلیم عاجز کے درجے کے شاعر ضرور ہوتے، اور دنیا ایک صاحب دیوان شاعر کی حیثیت سے ہی انہیں جانتی. مجھے معلوم نہیں ہے کہ عوام و خواص تک ان کی شاعری کا کتنا حصہ پہنچا ہے، لیکن میرے پاس جتنا بھی حصہ پہنچا ہے ان کی روشنی میں اگر گفتگو کی جائے تو یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ ان کی شاعری میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو کسی بھی اونچے درجے کے شاعر کے اشعار میں ملتی ہے. مزید خاص بات یہ ہے کہ کسی بھی صرف میں اشعار کہتے ہوئے انہوں نے شعر و ادب کی روح کو کہیں بھی مانگ پڑنے نہیں دیا ہے. اسی لیے دبستان عظیم آباد کے فلوا کے آخری چراغ اور مشہور زمانہ شاعر حضرت کلیم عاجز نے ان کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے خواہش کی ہے کہ کاش ایسا ہوتا کہ مولانا اپنے کمرے کے کسی گوشے میں مجھ سے پوچھتے کلیم صاحب آج کل پٹنہ میں کون شاعر اچھا ہے، تو میں کہتا مولانا پٹنہ میں اب شاعر ہی کون ہے، بس ایک آپ ہیں اور ایک ہم، سو ہم بھی کیا. کلیم عاجز کی بات کو اگر انکساری اور عاجزی پر محمود کیا جائے تب بھی کلیم عاجز کی گفتگو سے امیر شریعت کا شاعرانہ مقام طے کرنے میں آسانی ہوتی ہے. امیر شریعت کی شاعری پر لکھنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن مضمون کے طویل ہو جانے کا خوف نامگیر ہے. اسی لیے ہم امیر شریعت کی نعتیہ شاعری میں سے السلام کی ابتدائی اشعار کو نقل کر کے مضمون کا خاتمہ بالخیر کر رہے ہیں، جسے ماہر القادری کے مشہور سلام سے کم درجے کا نہیں پڑھا جا سکتا ہے. سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر، سلام اس پر جو آیا ہادی دین مبین بن کر، سلام اس پر جو چمکا دار میں ماہ مبین بن کر، جہاں کفر میں خورشید ایمان و یقین بن کر. بس دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت امیر شریعت سادس رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، ان کے خدمات کو قبول فرمائے اور ملت کو ان کا بدل عنایت کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ. اس سیمینار کا حضرت کی شاعرانہ عظمت پر یہ پہلا مقالہ تھا اور خیر آخری ہے، یعنی یہ اس لائق تھا کہ پورا سنا جاتا، لیکن وقت کی کمی کے باعث لیکن ہم مشہور ہیں مولانا شریف اکرم الرحمانی صاحب کے کہ انہوں نے اس اہم موضوع کو ٹچ کیا اور حضرت کی شاعرانہ عظمت پر گفتگو فرمائی. ہم نے جناب مولانا ڈاکٹر فہیم اختر ندوی صاحب جو صدر شعبہ ہیں اسلامک اسٹڈیز مولانا آزاد یونیورسٹی حیدرآباد کے، ان سے درخواست کرتا ہوں اور ظاہر ہے کہ لوگوں کو پابند کرتے ہیں وقت کا، میں ان کو کیا کر سکتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر اجلاس حضرت مولانا سید بلال حسنی صاحب دامت برکاتہم، اساتذہ گرامی حضرت مولانا خالد غازی پوری صاحب، حضرت مولانا سلیف اللہ ندوی صاحب، مولانا مفتی عنایت صاحب ندوی، اس محفل میں تشریف فرما اہل علم علماء کرام، ارباب علم و دانش، معززین شہر اور معززین علاقہ، بہت سے لوگ ہیں، اور ان سب کی موجودگی دراصل حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب نور اللہ مرفقہ کی محبت اور ان کی عظمت کے اظہار کا ایک مجمع ہے، اور ان کی شخصیت جس طرح ایک جامع شخصیت تھی اس کا بھی یہاں پر اظہار ہو رہا ہے. مولانا سید نظام الدین صاحب پر ان کے نام سے موسوم فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ سیمینار اس قابل ہے کہ اس کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کی جائے، بالخصوص مولانا عبدالواحد صاحب، مولانا عبدالباسط صاحب، ان کی ٹیم کے لوگ اور ہمارے شریعہ کے ذمہ داران. کہ حضرت کی شخصیت واقعی ایسی تھی
کہ ان خوبیوں کو آج اپنانے کی ضرورت ہے، اور 2 دن کے سیمینار میں مقالہ نگاران کی کثرت اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ ہم مقالات کو سن بھی نہیں سکتے، نہ پڑھ سکتے، لیکن ان کی شخصیت کے جو عناصر تھے، جو خوبیاں تھیں اور اوصاف تھے، اس ماحول میں ہم یہ وقت گزار رہے ہیں اور بارش کے چند قطروں سے ہم مستفید ہو رہے ہیں۔ میں نے اپنے مقالے میں اس پہلو کو اجاگر کیا تھا، وہ یہ کہ حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب نور اللہ مرقدہ کی ذات میں ایک ایسی خوبی تھی جو بہت کم لوگوں میں جمع ہوتی ہے۔ انہوں نے اس عمارت شریعہ میں حضرت امیر شریعت مولانا سید منت اللہ رحمانی اور مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی اور مولانا نظام الدین صاحب، ان 3 حضرات نے مل کر ایک ایسا وقت گزارا، ایسے اتحاد کا، ہم آہنگی کا، کہ اس کا مظہر اور منظر یہ عمارت شریعہ، اس کا پھیلا ہوا نام ہے۔ پھر اس کے بعد مولانا سید نظام الدین صاحب کو حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی نور اللہ مرقدہ ان کے ساتھ وہ کام کرنے کا موقع ملا۔ اس نے پورے ملک میں امت مسلمہ کی بقا، ان کے استحکام، ان کے اندر حوصلے کی برقراری، اس کام کو انہوں نے جس آہنگی کے ساتھ پیش کیا وہ بھی ایک نمونہ ان کی زندگی میں ہے۔ اور اس کے بعد مولانا سید محمد رابع صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ میں کام کرنے کا موقع ملا۔ اس تینوں ادوار میں حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب ان کے ساتھ رہے۔ یہ ان کی زندگی کا ایک پہلو ہے، اور دوسرا پہلو جو بڑا اہم ہے وہ یہ کہ مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب علیہ الرحمہ اور مولانا سید نظام الدین صاحب علیہ الرحمہ، ان دونوں کی رفاقت بڑی طویل ہے۔ یہ بغل میں وہ مسجد ہے جس میں قاضی صاحب کی وفات کے بعد مولانا سید نظام الدین صاحب نے خطاب فرمایا تھا اور اپنے 37 سالہ رفاقت کی کہانی سنائی تھی، جس کو سن کر ہم کے سجوں کا شاہد تھے۔ اور اس میں یہ دیکھنے کی بات ہے کہ قاضی صاحب علیہ الرحمہ یہاں نائب امیر شریعت تھے، مولانا نظام الدین صاحب امیر شریعت تھے، اور بورڈ میں قاضی صاحب وہاں صدر بورڈ تھے، مولانا نظام الدین صاحب ناظم جنرل سیکریٹری بورڈ تھے۔ عہدوں کے اس فرق کے باوجود ان کی بے نفسی تھی، ان کے اندر یہ آہنگی تھی، اور امت کے مفاد کو تمام مفاد پر ترجیح دینا تھا کہ نہ کام میں کہیں فرق پڑا اور نہ منزل میں کہیں رکاوٹ آئی۔ یہ وہ پہلو ہے جس کو میں نے یہاں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھ ناچیز کو بھی حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب کے ساتھ کئی موقعوں پر قریب بیٹھنے، سننے، بلکہ کام کرنے کا موقع ملا، اور کام کے درمیان جو تجربہ ہوتا ہے وہ گواہ، عینی شاہد اور گواہ ہوتا ہے۔ میں نے اس تعلق سے یہ لکھا ہے کہ ان سارے مواقع پر مولانا سید نظام الدین کی شخصیت میری نگاہوں میں شفقت آمیز، نرم خو، دور اندیش اور منموہنی تھی۔ ان کا پیکر یہ تھا کہ تواضع سے کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہو، ہٹو بچوں کی کوئی کیفیت نہیں، لب پر مسکراہٹ، لہجے میں اعتماد، تکلم میں خلوص، مشورے میں صداقت اور معاملے میں صفائی و دیانت اس شخصیت کے قبائے ذری کے حسین تھمے تھے۔ مصروف اور خوب مصروف رہتے، اور تنہا ہوتے تو سادہ اور خاموش رہتے، سب کے لیے رسائی، سب سے قریب، سب کے چہیتے۔ مومنانہ شان و آن آپ کی پہچان بن جاتی تھی۔ آپ صبر و تحمل کے کوہ گراں تھے، کبھی آپ کو کسی مسئلے پر الجھتے نہیں دیکھا، کسی کے لیے برائی یا بدزبانی کرتے نہیں سنا، کبھی کبر و نخوت کا اظہار نہیں پایا۔ اپنے عزیزوں اور خودوں کو خود ہی کچھ تحائف دیکھ دیتے اور دل جوئی فرماتے، کیونکہ اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز۔ مولانا سید نظام الدین کی شخصیت کو اللہ نے ملت کی پرخلوص اور پرعزم قیادت کے لیے ڈھالا تھا، اور انہوں نے اپنی شخصیت کے ساتھ رسم وفا نبھا کر کے یہ بتا دیا کہ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز۔ السلام علیکم۔ اب میں اپنے مختوم محترم دارالعلوم ندوۃ الطلباء کے ناظم، شیخوں مدارس اسلامیہ کے سربراہ، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن، اور سب سے بڑی بات حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ و حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی رحمہ اللہ کے جانشین خان خواہ حسنی کے یادگار حضرت مولانا بلال عبدالحی حسنی دعوت برکاتہم یہاں پر جلوہ افروز ہیں۔
میں کیا بتاؤں کہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا بلال حسنی رحمۃ اللہ علیہ اور ندوے سے میرا کیا تعلق اور کیا رشتہ رہا ہے. صرف والد محترم، میں کچھ نہیں، میری حیثیت میں خاک، لیکن مولانا نظام الدین کی نسبت کی وجہ کا حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ مجھ پر اس قدر مشفق مہربان رہتے تھے کہ جو بھی خط لکھتے تھے اس خط کے آخر میں عزیزی عبدالواحد کا لفظ ضرور ہوتا تھا. اور ہمارے حضرت کو جب بھی میں خط لکھتا تھا اس خط کا جواب حضرت مجھے ضرور دیتے تھے. میں جب ندوے سے دیوبند گیا تو حضرت نے یہی لکھا، کم ہوتا ہے کہ کسی ادارے سے جانے کے بعد کوئی یاد رکھتے ہیں، لیکن تمہارا خط برابر آتا ہے. حضرت کی محبت ایسی تھی کہ اگر 2-4 روز میں نہیں گیا تو حضرت بے چین ہو جاتے تھے. اور ایک دفعہ کا واقعہ یہ ہے، میں 2-3 دن حضرت کی مجلس میں نہیں جا سکا. حضرت پریشان ہو گئے اور مسجد سے ندوے کی مسجد سے اعلان کیا، اعلان کرو کہ عبدالواحد کہاں ہے. میں پریشان ہو گیا، دوڑا بھاگا آ گیا کہ کوئی حادثہ بھی نہیں پیش آ گیا پٹنہ سے. میں جب پوچھا کہاں گیا تو لقاب نہیں. یہ محبت. حضرت کا کارنامہ ایک طرف، کتابیں ایک طرف، لیکن حضرت کا سفر جو بری گھاٹ گیا ہے وہ ایسا سفر ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس ایک سفر کی وجہ کر حضرت کے درجات بہت بلند ہو جائے. صرف تعلق نبھانا، مروت، خاندانی نسبتوں کا خیال رکھنا. کوئی حضرت سے، میں حضرت کی صحبت میں جاتا تھا، حضرت کبھی پیر دبانے نہیں دیتے تھے کہ تم نظام الدین صاحب کے بیٹا ہو، تم قاضی صادق علی کے خاندان سے ہو، جن کے 2 بزرگ سید احمد شہید کے ساتھ شہید ہو، پیر مت دباؤ، سر دباؤ. اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت کا انتقال ہوا. جب میں ندوہ گیا تو حضرت کی چاند محبت کی لگی ہوئی تھی، اس نے کچھ کمی محسوس کی. میں نے حضرت مولانا راغب صاحب خط لکھا، حضرت میں مولانا حضرت مولانا علی میاں کی محبت کا بکر ہوں، میں فرق محسوس کر رہا ہوں، مجھے وہی محبت چاہیے. حضرت نے کہا کہ نہیں تم آؤ. تو پھر حضرت کو ایسا ہوا کہ جیسے لگا کہ حضرت کا جسم کا حصہ چلا گیا، دوسرے حضرت آ گئے. شکل و شباہت وہی، فطاحت وہی، مروت وہی، اخلاق وہی، سبق وہی، تحمل وہی، شکل. ایسی جانشینی میں نے نہیں دیکھا. پھر ہمارے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے وہی تعلق نبھایا. جب بھی میں گیا جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسہ دیا، جب بھی میں گیا کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور دیا. ایک دفعہ تکیہ میں گیا، حضرت سے ملا اور چلا. اسٹیشن پر پہنچا تو فون آ رہا ہے، کہاں تم چلے گئے؟ تو حضرت تمہارا تحفہ لے کے رکھے ہوئے. میں حضرت مولانا بلال حسنی صاحب سے کہوں گا، حضرت میں اسی محبت کا بھوکا ہوں. اس میں کمی نہیں آنی چاہیے. کچھ نہیں ہے، نسبت ہے، اس کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. اب حضرت سے گزارش ہے. حضرت کے خطاب کے بعد مقالے کا سلسلہ جاری رہے گا اور دیر تک جاری رہے گا انشاءاللہ.